شام میں صدر بشار الاسد کا 24 سالہ اقتدار ختم، بشار الاسد ملک سے فرار، باغیوں کا دمشق پر قبضہ۔ باغی گروہ کے سربراہ الجولانی کون ہے؟ شامی فوجی کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ شام میں صدر بشار الاسد کا 24 سالہ دور ختم ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دمشق میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، عوام کی جانب سے امیہ اسکوائر پر جشن منایا گیا، شہری شامی فوج کے ٹینکوں پر چڑھ گئے۔ دمشق میں باغی ملیشیا کو کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ دمشق کے قریب جیل سے ہزاروں قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ اس سے قبل یہ اطلاعات ملی تھیں کہ شامی باغیوں نے دمشق میں وزارت دفاع، ایئرپورٹ اور سرکاری ٹی وی کی عمارت پر قبضہ کر لیا ہے۔ صدر بشار الاسد کے ملک سے فرار ہونے کے بعد باغی گروپ تحریر الشام ملیشیا کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے اپنے بیان میں کہا کہ پرامن انتقال اقتدار تک سابق وزیر اعظم محمد غازی الجلالی تمام ریاستی اداروں کو چلائیں گے۔ شام کے صدر بشار الاسد کی فوج کے خلاف لڑنے والے شامی باغیوں کے گروہ حیات تحریر الشام کی قیادت ابو محمد الجولانی کر رہے ہیں۔ یہ شام میں سب سے طاقتور مسلح باغی گروہ ہے۔ ابو محمد الجولانی کون ہے؟ ابو محمد الجولانی شام کی مسلح اپوزیشن تنظیم حیات تحریر الشام کے سربراہ ہیں۔ ان کا اصل نام احمد حسین الشراح ہے اور وہ 1982 میں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک پیٹرولیم انجینئر تھے اور ان کا خاندان 1989 میں شام واپس آیا، جہاں وہ دمشق کے قریب آباد ہوئے۔ رپورٹس کے مطابق دمشق میں گزرے وقت کے بارے میں ان کے حوالے سے زیادہ معلومات دستیاب نہیں، لیکن یہ معلومات ہے کہ 2003 میں وہ عراق منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے اسی سال امریکہ کی جارحیت کے خلاف مزاحمت کے طور پر القاعدہ میں شمولیت اختیار کی۔ بعد ازاں ابو محمد الجولانی کو 2006 میں عراق میں امریکی افواج نے گرفتار کیا اور 5 سال تک قید میں رکھا۔ رہائی کے بعد الجولانی کو شام میں القاعدہ کی ذیلی تنظیم النصرہ فرنٹ قائم کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی، جس نے خاص طور پر ادلب میں مخالف قوتوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں اپنا اثر بڑھایا۔ رپورٹس کے مطابق ابتدائی سالوں میں الجولانی نے ابو بکر البغدادی کے ساتھ کام کیا، جو عراق میں القاعدہ کے اسلامی ریاست کے سربراہ تھے، جو بعد میں داعش کے نام سے جانی جانے لگی۔ اپریل 2013 میں البغدادی نے اچانک اعلان کیا کہ ان کی تنظیم القاعدہ سے تعلق ختم کر رہی ہے اور شام میں پھیل رہی ہے، جس سے نصرہ فرنٹ کو ایک نئی تنظیم داعش میں ضم کر دیا گیا۔ تاہم الجولانی نے اس تبدیلی کو مسترد کر دیا اور القاعدہ کے ساتھ اپنی وفاداری برقرار رکھی۔ 2014 میں اپنے پہلے ٹیلی ویژن انٹرویو میں الجولانی نے الجزیرہ کو بتایا تھا کہ شام کو اسلامی قانون کے تحت چلایا جانا چاہیے اور ملک کی اقلیتوں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ الجولانی اس منصوبے سے دور ہوتے نظر آئے اور اس کی بجائے وہ شام کی سرحدوں کے اندر اپنے گروپ کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کرتے دکھائی دیے۔ پھر جولائی 2016 میں شامی شہر حلب حکومت کے قبضے میں چلا گیا اور وہاں موجود مسلح گروہ ادلب کا رخ کرنے لگے۔ اس کے بعد الجولانی نے اعلان کیا کہ ان کے گروپ کا نام بدل کر جبہت فتح شام کر دیا گیا۔ 2017 کے اوائل تک ہزاروں جنگجو حلب سے فرار ہو کر ادلب پہنچے اور الجولانی نے اعلان کیا کہ ان گروپوں میں سے کئی کو اپنے گروپ کے ساتھ ضم کر دیا گیا ہے اور اسے حیات تحریر الشام کا نام دیا گیا۔ باغی گروہ حیات تحریر الشام کا واضح مقصد شام کو صدر بشار الاسد کی آمرانہ حکومت سے آزاد کرانا، ملک سے ایرانی ملیشیاؤں کو نکالنا، ایک اسلامی قانون کے تحت ریاست قائم کرنا تھا۔ گزشتہ دنوں ابو محمد الجولانی نے شام کے ایک نامعلوم مقام سے امریکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ اس حکومت کی شکست کے بیچ ہمیشہ سے اس کے اندر تھے۔ ایران نے اس حکومت کو بحال کرنے اور اس کے لیے مزید وقت لینے کی کوشش کی، جبکہ روس نے بھی اسے سہارا دینے کی کوشش کی، مگر حقیقت یہی ہے کہ اس حکومت کی موت ہو چکی ہے۔ باغی لیڈر نے ملک سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرا خیال ہے جیسے ہی موجودہ حکومت گرے گی تو غیر ملکی افواج کی شام میں ضرورت نہیں رہے گی۔